نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ بنی اسرائیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ اشارہ ہے معراج کی طرف۔ معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا، اور انہیں بہت تیز رفتار کے ساتھ وہ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا فاصلہ اس وقت اتنا ہے کہ ایک گھڑ سوار یا پھر ایک اونٹ پر سوار اس وقت 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی 1 مہینہ تک چلتا رہتا تھا، تب جا کر وہ وہاں پر پہنچتا تھا۔ لیکن راتوں رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکال کر ان کا دل دھویا گیا تھا اور واپس لگا کر پھر آپ کو معراج پر لے جایا گیا تھا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات کے وقت، تہجد کے وقت، بالکل راتوں رات یہ سفر ہوا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو 7 آسمان پر لے گئے، یعنی پہلے بیت المقدس تک لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمان پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی نہ کسی پیغمبر سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت یعنی پیڑ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ پھر رات ہی رات میں آپ واپس مکہ تشریف لائے، اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دکھایا گیا لوگوں کو، لیکن کچھ لوگ اس پر ایمان لائے اور کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ مشرکین مکہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگ گئے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا، یعنی بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا کہ صرف مجھے ہی ماننا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا۔ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعات پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت لڑنے والے تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھسل گئے، اور ایک ایسا یہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر 2 بار بادشاہوں کا حملہ ہوا، یعنی جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کرنا شروع کیا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر لیا، اور انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے یعنی بابل تک لے گئے، اور جہاں پر ان کو ایک لمبی مدت تک غلامی کرنی پڑی، یعنی غلامی میں وہ رہے، اور 70 سال تک تقریباً وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جب ان پر رحم آیا تو پھر ایک ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کر کے، یعنی اس شہر پر حملہ کر کے اس کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ اور پھر جب دوبارہ انہوں نے نافرمانیاں کی، جب دوبارہ وہ کچھ سالوں بعد حد سے بڑھ گئے تو پھر دوبارہ ایک اور بادشاہ آیا اور ان پر مسلط ہوا، اور پھر ان کو پھر سے قید کیا گیا، پھر سے ان کے ساتھ یہی کام کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑوا دیا۔ تو اس طرح ان کے ساتھ ہوا، 2 مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔
پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی، یعنی تمہیں اور پہلے سے زیادہ بڑھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا، ظالم بادشاہ کا عذاب ہٹا لیا، تو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی، مال بھی دیے، اور ہر چیز میں اضافہ کیا۔ اور اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ تو ان کے واقعے سے ایسا لگتا ہے، بنی اسرائیل کے واقعے سے کہ پورا واقعہ آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بالکل جو بنی اسرائیل کر گئی وہی کام اب ہماری امت کر رہی ہے، امت مسلمہ محمدیہ کر رہی ہے۔ جو جس کام کو یا جیسے جیسے وہ کرتے تھے بالکل ان کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر اور بھی ظالم بادشاہ کو مسلط کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اور جب وہ بادشاہ ان پر اس نے حملہ کیا، اس میں اختلاف ہے ان کی یہ والا کون سا بادشاہ تھا، کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، اور کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا۔ بہرحال جو بھی وہ بادشاہ تھا وہ ان کی عبادت گاہیں تک کو اس نے تہس نہس کر ڈالا۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم پھر دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو قرآن کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ سب سے زیادہ سیدھا راستہ، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عذاب آئے گا ہمارے اوپر تو ٹھیک ہے لا کر دکھاؤ، کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر عذاب، ابھی لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے کہ بھلائی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ تو بہت ہی برا ہوتا ہے، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کو طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا۔ دن اور رات بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی گلے سے چمٹا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، اس کے اچھے یا برے نشانیاں، جو بھی وہ اچھے یا برے کام کر رہا ہے یا اس کا انجام ہر وقت لکھا جا رہا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سارے کے سارے اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ یعنی اس کے اندر ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کر دی کہ انسان اس وقت اپنا حساب خود بھی لے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو پڑھ کر تو تم اپنا حساب خود بھی لے سکتے ہو، اور جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں۔ یعنی جب تک کسی پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ پیغمبر نہ آ جائے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ اگر نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہ سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے چاہتا ہے، یعنی دنیا کے فوراً فائدے چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، دنیا میں سب کچھ مل جائے، یعنی دنیا کے فوراً فائدے چاہتا ہے، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم کو رکھ دیا ہے جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا۔
یعنی صرف دنیا ہی نہیں ہونا چاہیے مومن کا مقصد، آخرت اس کا مین مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بصیرت والا ہوتا ہے اور دور کی سوچنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آخرت کے انجام کو سامنے رکھ کر جینا چاہیے۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے گا اور اس کے لیے ویسی ہی کوششیں کرے گا جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے، تو وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ آخرت اگر چاہیے، جنت چاہیے، تو اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرنی پڑے گی جیسی وہ ہے۔ یعنی جس طرح کی چیز ہوتی ہے انسان اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں اگر کوئی میڈیکل کا ایگزام یا MBBS کا کلیئر کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ دن رات ویسی ہی محنت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جنت کتنی بڑی چیز ہے، تو جنت کے لیے بھی جتنی جنت ہے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور شرط یہ بھی لگا دی کہ وہ مومن بھی ہو، تب اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا دیتا ہے۔ اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کھانا پینا، شیلٹر، ہر چیز ہر کسی کو دیتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ان سے جھگڑنا کرنا، مطلب ان سے اف تک بھی نہیں کہنا اور ان سے جھگڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو، یا رب جس طرح انہوں نے میری بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، یہاں پر یہ احکام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور ہمارا کام کیا ہے، اگر والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ ان کو کہنا اور روکنا ٹوکنا اور بہت زیادہ ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جھگڑنا تو دور کی بات، ان سے اف تک نہیں کہنا، جو بات وہ سنا رہے ہیں بس بیٹھ کر سنتے رہو اور ان سے جھگڑے مت کرو، ان سے اف بھی مت کہو، کیونکہ والدین کی نافرمانی ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، کہ جو بھی ہم نے اعمال کیے ہوتے ہیں، نیکیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر خاص طور سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی ان دونوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یعنی فضول خرچی مت کرو، بےہودہ کام میں مال مت اڑاؤ، یہ بھی احکام ہے۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ یعنی اگر کسی مسکین کو یا غریب کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو اور کچھ نہیں دے پا رہے ہو یا ابھی آپ کو نہیں دینا ہے، تو اس سے نرمی سے اس سے منع کر دو، اس کو جھڑکو نہیں، نرمی سے اس کے ساتھ بات کرو۔ اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے رکھو، یعنی یہ محاورے کے طور پر استعمال ہے کہ اتنا زیادہ کنجوس نہیں بننا، اور نہ ہی ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں، چاہے کنجوس ہو انسان یا بہت زیادہ اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کو قیامت کے دن ملامت ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے فضول خرچی کیوں کی، یا میں اتنا کنجوس کیوں ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔
اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، یہ بھی حکم ہے۔ یعنی ابارشن کرانا یا کچھ غریبی کی وجہ سے، کچھ فیشن کی وجہ سے جو کرا لیتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، یقین جانو ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یا یہ کہ تم شرعن اس کا حق پہچانتے ہو یا اس کا حق آپ کو پہنچانا ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی نے قتل کیا ہو اور اس کی سزا دینی ہو تب تو وہ جائز ہے اس کا کہ حکومت اس قتل کے بدلے قتل کی سزا دے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل نہیں کرنا، یا کوئی فساد مچا رہا ہو تو اس صورت میں، یا کوئی مرتد ہو گیا ہو تو اس صورت میں، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے، یعنی ظلم ہو اس کے اوپر اور مظلوم ہو کر قتل ہو جائے، تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ وہ اس کی مدد کی جائے۔ یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ قصاص لے سکتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ خون بہا یعنی دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جو کہ کتنی بھی رقم ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ قاتل کو دینا ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، یعنی وعدہ چھوٹا ہو وعدہ یا بڑا ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو کا استعمال کرو، صحیح یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی شاپ ہے کسی کی، اگر وہ ناپ کر دے رہا ہے یا ناپ تول کے دے رہا ہے تو اس کو پورا ناپ تول کر دینا ہے، بلکہ ایکسٹرا دے دے بھلے ہی، لیکن کم نہ دے بالکل بھی۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سمجھ بوجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی جس بات کا یقین نہ ہو اس بات کے پیچھے مت پڑو، یعنی فالتو کی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یعنی زمین پر اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، اور یہ سارے برے کام ہیں اور ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ تو بڑی سنگین باتیں کہہ رہے ہو، یعنی بہت بری باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں جو یہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے لیے بیٹے چنتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں دے بھی دیتا تھا تو وہ اتنی زیادہ شرمندہ ہو جاتے تھے کہ سوچتے تھے کہ اس کا ہم کیا کریں، یا تو ہم اس کو جو ہے قتل کر دیں یا اس کو درگور کر دیں، زندہ دبا دیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں ہی اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ بھی عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ اگر پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بلند ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے علاوہ خدا ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں تو وہ عرش والے خدا پر چڑھ کر دکھائیں یا چڑھائی کر لیں، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی جو
قرآن نہیں پڑھتے اللہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان اور نبی کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا، یعنی ان کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جو زیادہ کفر کرتے تھے اور بہت حد سے بڑھ گئے تھے، ان لوگوں کو اس قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ اور زیادہ ان کے کفر میں اضافہ ہوا، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے ہی نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ تم تو ایسے انسان کے پیچھے چل رہے ہو جس پر کی جادو ہو گیا، جو کہ مشہور ہے۔ دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھپتیاں چست کی ہیں، یعنی کیسی کیسی باتیں تم پر بنا رہے ہیں۔ یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم بالکل چورا ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے تو کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے۔ تو دنیا کیسی لگے گی؟ جیسے بہت تھوڑی مدت دنیا میں رہے، بہت کم رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہوں۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا پروردگار ان سب باتوں کو جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ ہی اسے بدل سکیں گے، یعنی تکلیف دور کرنا تو دور کی بات، وہ اس کو بدل بھی نہیں سکتے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت اور کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی دعوتی لائن ہے۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزے بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں، کیونکہ وہ بار بار نشانیاں مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں ان کو کوئی بھی معجزے دکھا دوں وہ ایمان نہیں لائیں گے، صرف ضد کی وجہ سے معجزے مانگ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کوئی ایسا معجزہ ان کے ڈیمانڈ پر نہیں دکھایا۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دکھا دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر معراج کا جو پورا واقعہ تھا ان کے لیے بھی ایک کافروں کے لیے وہ ایک فتنہ بن گیا، یعنی بجائے اس پر ایمان لانے کے اور اس سے پھر گئے۔
نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ درخت یعنی زقوم کا درخت جو دوزخ کا پیڑ ہے، جو کہ دوزخیوں کا کھانا ہے، وہ پیڑ تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا، کیونکہ معراج کے موقع پر آپ کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کا ذکر کیا تو وہ اور مذاق بنانے لگ گئے کہ آگ میں تو پیڑ کیسے اگ سکتا ہے، بلکہ آگ تو پیڑ کو جلا دیتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جڑوں میں لگام ڈال دوں گا، یعنی سب کو اپنا غلام بنا لوں گا۔ یہ محاورے کی طرح، یعنی شیطان نے کہا کہ میں سب کو اپنا غلام بنا لوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جہنم ہی میں تم سب کو لے جایا جائے گا، اور جہنم کو میں تم سب سے مکمل بھر دوں گا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ نے اس کو مکمل اختیار دیا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا، تجھے جو کرنا ہے کر، تو خوب بہکا ان کو، لیکن جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، یعنی میرے بندوں سے مراد مخلص بندے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلاتا ہے تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جیسے طوفان وغیرہ آ جاتا ہے، تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، یا پھر تم پر اپنا کوئی رکھوالا تمہیں نہ ملے؟ یعنی تم نے جیسے ہی تم خشکی پر آ گئے، تم سکون سے آ گئے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے، یا خشکی پر یعنی زمین پر تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، تو تمہیں کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، کسی کی مدد نہیں ملے گی۔ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو دوبارہ کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں سمندر میں بھیج دے، دوبارہ تم پر مصیبت آئے تو کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کر سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، یعنی سمندری سواریاں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور زمین پر بھی، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ جو دنیا میں اندھا بنا رہا، قرآن سے اس نے منہ موڑا، یا یہ کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل میں نہیں آتا، یا میں نہیں اس کو فالو کر سکتی، یا جو بھی ہے اس کو اگنور کیا، اللہ کو اگنور کیا، تو قیامت کے دن بھی وہ صحیح معنوں میں اندھا ہوگا، یعنی پھر واقعی میں اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو تھاما، میں نے آپ کو مضبوط رکھا، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہی مضبوط رکھتے ہیں۔
اور اگر اللہ مضبوط نہ رکھے تو ہمارے دل بھی ان کی طرف جھک جائیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی دیتے، اور پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف ذرا بھی جھک جاتے تو آپ کو بھی دنیا میں دگنا عذاب ملتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ اور اگر ہم کام کریں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے یا دنیا کی طرف جھک جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے پاس زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی مشرکین مکہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ مکہ سے آپ کو نکال دیتے تو وہ بھی وہاں نہیں ٹھہر پاتے، ان پر بھی عذاب آ جاتا۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، یعنی 5 وقت کی نماز کا حکم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا 15 سپاروں میں کتنی بار نماز کا حکم آ گیا۔ اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجموعہ حاضر ہوتا ہے، یعنی فجر میں جو قرآن پڑھتا ہے تو وہاں پر فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے فرشتوں کا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن باقی امت پر باقی امت کے لیے نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ مقام محمود جو ہے وہ ایک خاص جگہ ہے، محمود ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، حمد مطلب تعریف، اور محمود جس کی تعریف کی جائے مفعول ہے، تو ایسی جگہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ ایک خاص جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس میں ہر کوئی پہنچنے کی امید رکھتا ہے، لیکن وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، اور اس جگہ کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہم اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی وسیلہ مانگا جاتا ہے، یہی مقام محمود مانگا جاتا ہے۔ اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ اس دعا کو ہر جگہ پڑھا کریں، جہاں جانا ہو آپ کو، کہیں بھی جانا ہو تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی داخل ہوں سچائی کے ساتھ، اور جہاں وہاں سے نکلوں تو سچائی اور اچھائی کے ساتھ، اور کہو کہ حق آ پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جس کو مٹنا ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس کے نقصان کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس سے فائدہ صرف کس کو ملتا ہے؟ مومنوں کو۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس سے کوئی برائی چھو بھی جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس بہت تھوڑا سا ہے۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ کچھ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور امتحان لینے آئے تھے، اور انہوں نے 3-4 سوال کیے تھے جس کا ذکر ابھی آگے سورہ کہف میں بھی آئے گا۔ اس میں سے ایک سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، تو روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں پر اس کا جواب دیا گیا کہ روح تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہے، اور تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم روح کے بارے میں سمجھ سکو، اور اگر اللہ تعالیٰ سمجھانا بھی چاہے گا تو تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا کہ روح کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو تفصیل سے بتانے کی بجائے۔ اس لیے ہمیں اس کے پیچھے بھی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ روح جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں کہ روح کو انسان سمجھ پائے۔
اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بھی بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ یعنی تمام انسان اور جنات اکٹھا ہو کر قرآن لانا چاہیں ایسا تب بھی نہیں لا سکیں گے۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ یعنی یہ قرآن کس لیے ہے؟ انسانوں کی بھلائیوں کے لیے ہے، لیکن انسان قرآن کو چھوڑ کر بھلائی ڈھونڈتا ہے، قرآن کو چھوڑ کر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن کو پکڑ کر ہی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ یعنی ایک اور معجزہ مانگ رہے تھے کہ تبھی ایمان لائیں گے جب زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے کوئی معجزہ لاؤ گے، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر اسے گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ یعنی یہ سب چیزیں وہ مانگا کرتے تھے۔ یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نہ نازل کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ یعنی قرآن جو آ رہا تھا 23 سالوں میں دھیرے دھیرے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں اکٹھا آسمان پر چڑھ کر اکٹھا لے آؤ ہمارے ہاتھوں میں، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ دعوتی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میں تو ایک بشر ہوں جسے انسان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتایا گیا ہے، لیکن وہ نور کا مطلب ہے کہ روشنی، قرآن میں ہی ایک جگہ بھی پیچھے آیا تھا نور، یعنی اس کا مطلب روشنی، یعنی روشنی پھیلانے والے، قرآن کی روشنی پھیلانے والے۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اس بات نے روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو سیدھے راہ تک لے آئے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، یعنی ہلکی ہونے لگے گی، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی جہنم کی آگ اگر ہلکی ہونے لگے گی تو اللہ اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت کا وقت مقرر ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کس بات پر راضی ہیں؟ انکار کے علاوہ کسی بات پر وہ راضی ہی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مالدار بنا دیتے اور تمہیں بہت سارا مال دیتے تو تم یہ اس ڈر سے کہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے یا خرچ ہو جائے گا تو تم لوگوں کو نہ دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے اور کنجوس ہو جاتے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا،
9 نشانیاں صحیح مسلم سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح احادیث سے کہ یہ 9 نشانیاں جو تھیں یہ 9 احکام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تھے تو فرعون نے ان سے کہا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر بتایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں. اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے. پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو ایک سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو. اور ہم نے قرآن کو جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. انڈر لائن کر لیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ قرآن کا حق ہے. جس طرح وہ ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا ہے ویسے ہی وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ایسا نہیں جلدی جلدی اور ایک ہی سانس میں پڑھا اور قرآن ایک رمضان میں 4-5 قرآن پورے کر لی اور پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہے. اور کافروں سے کہہ دو چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے گا یا پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے. اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. اور یہ قرآن ان کے دلوں کو عاجزی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں. کیونکہ مسلمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعائیں کرا کرتے تھے تو اس پر مشرکین مکہ مذاق بنایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک طرف تو مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہے، ایک ہی خدا کو مانو، اور دوسری طرف 2 خداؤں کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو. اس بات کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یا تو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام اچھے اچھے نام صرف اللہ کے ہیں. اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ ہی بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرو. نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا حکم کہ نہ تو بہت تیز آواز ہو نہ ایسی دھیمی دھیمی کہ صرف ہونٹ ہی ہلے، بلکہ بیچ کی آواز. اور کہو کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایت کار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اس کا حق ہے. تو کہو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو آپ بھی کہیے الحمدللہ. الحمدللہ آپ کی سورہ بنی اسرائیل بھی پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.